کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ آریان خان حلق کے بل چلایا۔ مہک جو کہ اس کی الماری سے اس کی وائٹ کلر کی شرٹ نکالنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اپنے پیچھے سے اس کی آواز سن کر خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ بوکھلاہٹ کے عالم میں وہ فوراً سے پیچھے کی طرف بھاگی تھی، لیکن اسی دوران اس کا سر زور سے آریان خان زادہ کے چوڑے فولادی سینے کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ محترمہ کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ اوئے ماں، میں مر گئی، وہ درد سے بلبلاتے ہوئے بولی۔ دوسری طرف آریان خان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے ہوئے تھے۔ ابھی وہ جرگے کے معاملات حل کر کے آیا تھا اور اپنے کمرے میں اس آفت کی پوٹلی کو دیکھ کر اس کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ اس نے جھک کر مہر کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا۔ مہک ایک بار پھر سے اس کے گلے سے جا کر لگی تھی۔ اس بار اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ جب میں نے منع کیا ہوا ہے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی بھی میرے کمرے میں داخل نہیں ہوگا، تو کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں آئی؟ وہ لالا، دادی اماں نے کہا تھا کہ آپ کی الماری کو ٹھیک کر دوں، بس اسی وجہ سے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بہانہ بنائے، جبکہ آریان اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اس کے کانوں میں جھکا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، اگر تمہاری یہ بات بھی جھوٹ نکلی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ یہ کہہ کر وہ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دادی کے کمرے میں لے کر گیا۔ مہک جو کہ تھوڑی دیر پہلے آلتو جلالتو پڑھ رہی تھی، اس نئی آفت پر اس نے باقاعدہ طور پر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا۔ اس کے کزن جو کہ لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، مہک کی حالت دیکھ کر دبے دبے انداز میں ہنسنے لگے۔ ان سب سے تو میں بعد میں بدلے لے لوں گی، وہ بھی چن چن کر، پہلے اس جلاد سے تو بچ جاؤں۔ بھول پن میں اس نے یہ بات بھی اونچی آواز میں کہہ دی تھی۔ آریان نے اسے تیچھی نظروں سے دیکھا۔ آج تو تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آج تو دادا جان بھی بیچ میں آ جائیں تو میں ان کی بھی ایک بات نہیں سنوں گا۔ یہ سارا بیجا پیار اور محبت کا نتیجہ ہے۔ مہک کو وہ اس وقت اگلتا ہوا ڈریگن نظر آ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ سر جھکا کر دادی جان کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ فریدہ بیگم اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے زندگی بھر جتنی نیکیاں کی تھی وہ ساری اس لڑکی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گی۔ ہمیشہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مہک کی وجہ سے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ دادی، کیا آپ نے اس کو میرے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ آریہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زیادہ غصہ اسے اپنے سر درد کی وجہ سے آ رہا تھا۔ تبھی مہک نے اپنی پلکیں اٹھائی اور اپنی آنکھوں کی زبان میں دادی جان سے باتیں کرنے لگی۔ ہاں، میں نے ہی اسے تمہارے کمرے کی صفائی کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سن کر آریان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ دادی، میں جانتا ہوں کہ آپ اس بار بھی اسے بچا رہی ہیں۔ توبہ توبہ آریان لالا، کیا آپ دادی جان پر الزام لگا رہے ہیں؟ کتنی بری بات ہے یہ۔ میں تایا جان کو بتاؤں گی کہ آپ نے دادی جان کو جھوٹا کہا ہے۔ مہک کی زبان غلط وقت پر حرکت میں آئی تھی۔ آریان نے اس بار پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہر حال میں اس سے سارے حساب کتاب برابر کرے گا۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک گیا اور اس کے نازک وجود پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو، میری اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر مہک نے فوراً سے اپنے لبوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ آریہ نے دوبارہ سے ایک نظر دادی جان پر ڈالی اور بھاری لہجے میں بولا، اب آپ نے اسے صفائی پر لگا ہی دیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن باقی کی صفائی میں اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے دادی جان کو ایک بھرپور مسکراہٹ سے نوازا۔ انہوں نے بے چینی سے اپنی گردن پھیر لی تھی، کیونکہ مہک کی حالت دیکھ کر انہیں خود ہنسی آ رہی تھی۔ مگر صفائی تو ہو گئی تھی۔ مہک یکدم ہی چلاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسے کیسے؟ صفائی تو اب ہوگی۔ آریہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق۔ مہک سر جھکا کر دوبارہ سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی
اس کا سارا پلان بھی غارت ہو گیا تھا۔ دراصل آج شام کو اس کا اپنے کزنوں کے ساتھ گھومنے جانے کا ارادہ تھا۔ اس کے پاس بلیک کلر کی لانگ شرٹ تھی۔ اس کے اوپر اس نے آریان کی اوور سائز وائٹ شرٹ پہننے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن لاسٹ مومنٹ پر اس کا موڈ آف ہو گیا۔ جیسے وہ آریان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، اس کی نظر سامنے دیوار پر موجود چھپکلی پر پڑی۔ اگلی پل اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زور سے آریان کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ مہک نے نہ صرف چلانا شروع کر دیا تھا بلکہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ آریان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ واقعی میں پریشان ہو گیا تھا کہ محترمہ کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ مہک، وہ اپنا سر جھکا کر پیار سے اس کے چہرے کو تھپکتے ہوئے بولا، تو مہک مزید اس کے اندر گھسنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے بتاؤ، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ تبھی مہک نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ آرین بیچارہ اور بھی زیادہ ڈر گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ تبھی مہک نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، وہاں سامنے چھپکلی ہے، پلیز اسے یہاں سے بھگائیں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ یہ سن کر آریان کو ایک پل کے لیے لگا کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ کیا اس نے اتنا بڑا ڈرامہ صرف اور صرف ایک چھپکلی کی وجہ سے لگایا تھا؟ یہ خیال آتے اس کا دماغ پھر سے گھوم گیا۔ اگلے ہی پل اس نے مہک کو خود سے دور دھکیلا تو وہ پھر سے بچوں کی طرح اس کے بازو کے ساتھ جا کر چپک گئی۔ تم سے بڑی بیوقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں سمجھا کہ نہ جانے کون سا مسئلہ ہو گیا۔ مہک نے اسے خفگی سے دیکھا اور معصومانہ انداز میں منمناتے ہوئے بولی، آپ جیسے جلاد کے لیے چھپکلی سے ڈرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مجھے اسے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ آرین کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ چھپکلی کو اٹھا کر محترمہ کے اوپر پھینک دے، لیکن ایک اور ڈر بھی تھا۔ اگر واقعی میں اس لڑکی کا دل بند ہو جاتا تو آرین کو اپنی ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑتی۔ کچھ ہی دیر کے بعد آرین کو اپنے بازو پر نرم سا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل بھی زور سے دھڑکا تھا۔ مہک نے اس کے بازو پکڑ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے اور اس کی نرم دھڑکنیں آریان کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ آریان نے اپنے بازو کھینچنے کی کوشش کی تو مہک اس کے ساتھ مزید چپک گئی تھی۔ شاید اسے اس عمل کی سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ میرے اندر کیوں گھس رہی ہو؟ دور ہو کر کھڑی ہو، آریان اچانک ہی چلاتے ہوئے بولا، تو وہ بوکھلاتے ہوئے فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس بار اس نے آریان کی پشت سے اس کی شرٹ کو پکڑ لیا تھا، یعنی وہ کسی بھی صورت آریان سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حالانکہ اگر دیکھا جاتا تو وہی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر اس وقت وہ اسے اپنا محافظ لگ رہا تھا۔ ادھر آریان اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر کے ابھی تک بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ یا تو یہ لڑکی بہت بیوقوف ہے یا پھر یہ حد سے زیادہ معصوم ہے، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی پل اس نے چھپکلی کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ تو اللہ ہدایت دے چھپکلی صاحبہ کو، جو کہ سیدھی مہک کے اوپر جا کر گری تھی۔ پھر کیا تھا، اس نے پورے کمرے میں اچھلنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخوں کی آواز اب حویلی میں گونج رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب گھر والے کمرے میں جمع ہو گئے، جہاں پر مہک ایک بار پھر سے آرین کے سینے کے ساتھ لگی مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ لالا، مجھے نہیں مرنا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو میرے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہیں ہوئے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگی تھی کہ میرے 12 بچوں کی اس دنیا میں آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس نہ بلائیے گا۔ مہک کی امی کوثر بیگم نے جب اس کے منہ سے نکلنے والی خرافات کو سنا تو ان کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا۔ دادی جان بھی اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی، اور آریان، وہ تو اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل کوثر بیگم نے مہک کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ کیا فضول بک رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہوگی؟ اپنی امی کو دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں آئی اور پھر چہکتے ہوئے بولی، کیا میں واقعی میں زندہ بچ گئی ہوں یا پھر یہ جنت ہے؟ اب کی بار آریان کے لیے وہاں پر رکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔
اپنی زندگی میں اس نے بے تحاشا بیوقوف اور معصوم عورتیں دیکھی تھی، لیکن مہک کا تو لیول ہی الگ تھا۔ کوثر بیگم اسے اپنے کمرے میں لے کر آ گئی تھی اور اب وہ مسلسل اسے ڈانٹ رہی تھی۔ مجال ہے جو تمہارا کوئی بھی ایک عام انسانوں والا ہو، اس حویلی کی باقی لڑکیوں کو دیکھو، کیسے انہوں نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، اور ایک تم ہو جس سے اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھالا جاتا۔ یہ سن کر مہک نے برا سا منہ بنایا اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی، خود کو سنبھالنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ سن کر کوثر بیگم نے اپنا سر غصے سے جھٹکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جتنا حسن دیا ہے، کاش اتنی عقل بھی دے دیتا۔ ارے بے وقوف لڑکی، میں آریان کی بات تم سے بات کر رہی ہوں۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہوتی اور لڑکیوں والے رنگ ڈھنگ ہوتے تو آریان سے تمہارا نکاح پڑھا دیتی۔ یہ سن کر مہک کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اگلے پل اس نے کوثر بیگم کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے امی، مجھے بھری جوانی میں بوڑھا ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ انسان نہیں، جلات ہیں۔ اسے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کو جہنم نہیں بنانا۔ جب دیکھو مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایک عدد گرل فرینڈ ہے۔ جب ان کی گرل فرینڈ ان کو تنگ کرتی ہے تو وہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کوثر بیگم بس اس کو گھور کر رہ گئی تھی، اور پھر دل ہی دل میں اس کو کوستی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جبکہ ان کے جانے کے بعد مہک ایک بار پھر سے دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ رات جیسے ہی 10 کا ٹائم ہوا تو نور اسے بلانے کے لیے آگے، جلدی سے چلو، لالا تمہیں بلا رہے ہیں۔ دراصل آریان خان اس کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا اور اس کی یہ ذمہ داری دادا جان نے لگائی تھی۔ جب سے ان کو پتہ چلا تھا کہ مہک اور اس کا کزن فیروز دونوں رشوت دے کر پاس ہو گئے، تب سے وہ ان کے معاملے میں تو توجہ دینے لگے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کو وہ دونوں نمونے دوبارہ سے یہ حرکت کریں اور بات ان کی عزت پر آئے، کیونکہ ایسے کارنامے ان کی پوری نظر میں کسی نے بھی سر انجام نہیں دیے تھے سوائے مہک اور فیروز کے۔ مہک آریان خان کے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، اور 2 سال پہلے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان میں شفٹ ہوئی تھی اور اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ پاکستان میں ٹھیک طرح سے سیٹل نہیں ہو پائی تھی، اور اس کی وجہ تھی آریان خان زادہ، جس کی بے جا پابندیوں سے اسے حد سے زیادہ چڑ ہوتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی تو لندن میں انڈیپینڈنٹ بن جائے گی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگے گی، لیکن اس کے ابا جان نے اس کے خوابوں پر ایسا پانی پھیرا کہ اسے لے کر پاکستان آ گئے۔ یہاں پر اس کے اور بھی کزنز تھے۔ آریان اس کے سب سے بڑے تایا کا بیٹا تھا، جبکہ فیروز اس کے دوسرے نمبر والے تایا کا بیٹا، اور اس کے علاوہ اس کی کزنیں بھی تھیں، نور، ماہین، فاریہ، جویریہ اور کومل۔ وہ ساری بھی اس کی شرارتوں میں برابر کی شریک ہوتی، لیکن جب ڈانٹ کی باری آتی تو وہ سب لوگ چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رفو چکر ہو جاتے، اور آخر میں مہک بیگم بچ جاتی تھی۔ ابھی بھی کوثر بیگم نے اسے زبردستی آریان کے کمرے میں بھیجا تھا۔ باقی کے سارے لوگ ٹیسٹ دے کر وہاں سے جا چکے تھے، لیکن مہک نے ٹیسٹ کو تیار کرنا تو دور کی بات، کتابیں کھولنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور ابھی وہ منہ اٹھا کر آریان کے سامنے بیٹھی، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ظالم چنگیز خان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تبھی آریان کی آواز گونجی، پیپر نکالو، میں تمہارا ٹیسٹ لیتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے فوراً سے اپنی گردن جھکا لی۔ وہ اصل میں آج جو حادثہ ہوا اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مہک نے حادثے پر اچھا خاصا زور ڈالنے کی کوشش کی تاکہ اپنی بات میں وزن پیدا کر سکے، جبکہ آریان ایک بار پھر سے اسے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ جسے تم حادثے کا نام دے رہی ہو، میری نظر میں وہ تمہاری بے وقوفی تھی۔ آریان نے اسے تصحیح کرنے کی کوشش کی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اگر ٹیسٹ دینے کی بجائے آپ مجھے بایو کا ٹاپک سمجھا دیں، دراصل مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میڈم نے بھی اچھا خاصا ذلیل کیا تھا، اور بھی ابھی نیکسٹ ویک اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔
یہ سن کر آریہ نے احسان کرنے والے انداز میں حامی بھری تو اس نے پرجوش ہو کر فوراً سے اپنا ٹاپک کھولا۔ سامنے ہی ریپروڈکشن کا بڑی سی ہیڈنگ شو ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر سے مہک نے اپنے چھوٹے دماغ سے کام لیتے ہوئے اشتیاق بھرے انداز میں آریان سے سوال کیا۔ میم نے کہا تھا اس ٹاپک میں وہ بتائیں گے کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے پہلے ہی مجھے بتا دیں تاکہ میں میم سے جا کر ڈسکس کر لوں، وہ مجھے شاباشی بھی دیں گی۔ آرین کو لگا تھا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا۔ اس نے مہک کے چہرے کو دیکھا جہاں پر ابھی بھی صدا کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ ادھر مہک دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ اس نے یہ سوال جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ آرین کو تنگ کر سکے اور پھر جلد ہی اس کی جان چھوٹ سکے۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے آرین لالا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اب کی بار مہک کے لہجے میں مصنوعی حیران کی تھی۔ آرین فوراً سے ہوش کی دنیا میں آیا اور اسے مشکل بایو کی ورڈنگ میں سمجھانے لگا، جسے سن کر اسے جھنجھلانے کی ایکٹنگ کی۔ مجھے اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے ان کے مطلب بھی بتائیں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ ایگ کیا ہوتے ہیں۔ اگلے ہی پل آریہ نے کتاب بند کر دی اور اسے خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، اپنے دماغ کے گھوڑوں کو فضول میں مت دوڑایا کرو، اور میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ جب ضرورت ہو تبھی اپنے دماغ کا استعمال کیا کرو۔ وہ حد سے زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تبھی مہک نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور طنزیہ لہجے میں بولی، آپ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتہ کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آریہ نے اس کی کتابیں سمیٹ کر اس کے ہاتھ میں رکھی اور اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس کا لال چہرہ دیکھ کر مہک کو دل ہی دل میں بے حد ہنسی آ رہی تھی، اور پھر باہر لان میں جا کر وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کی کزن کومل نے اسے اتنی جلدی باہر آتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارے تمہاری اتنی جلدی جان کیسے چھوٹ گئی؟ اور تمہیں تو ٹیسٹ بھی تیار نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ یہ سن کر مہک نے اسے بائیں آنکھ وینک کی اور اسے اپنے کارنامے کے بارے میں بتا دیا۔ اب کی بار کومل نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بے شرم لڑکی، لالا سے اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ پتہ نہیں وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ سن کر مہک نے اپنے کندھے اچکائے۔ مجھے کون سا ان کی سوچ سے فرق پڑتا ہے؟ میں نے کون سا ان سے شادی کرنی ہے؟ وہ گنگناتی ہوئی دوبارہ سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج ساری رات اس کا کورین ڈرامے دیکھنے کا ارادہ تھا، جبکہ دوسری طرف آریان کا ذہن نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار بھٹک کر اسی کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دادا جان کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ وہ انہیں دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ دادا جان، آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ مجھے بلا لیتے، میں آپ کے پاس آ جاتا۔ اس نے عاجزی بھرے انداز میں کہا تو وہ کھل کر مسکرا دیے۔ کیوں؟ کیا تمہارے کمرے میں میرا داخلہ منع ہو گیا ہے؟ یہ سن کر آریہ نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ کمرہ کیا، یہ حویلی ہی آپ کی ہے؟ چند لمحوں تک دونوں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر صفدر صاحب کی بھاری آواز گونجی، میں نے 2 دن پہلے تم سے ایک موضوع کے بارے میں بات کی تھی، تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ یہ سن کر آریہ نے بے ساختہ ان کے چہرے کو دیکھا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، ہم دونوں کی عمروں میں تقریباً 8 سال کا فرق ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ مجھے لالا کہہ کر پکارتی ہے۔ شادی سے پہلے سب لوگ بہن بھائی ہی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی تم دونوں کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی، اس کے توڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے خاندان میں جب ایک بار رشتے قائم ہو جائیں تو مرتے دم تک نبھائے جاتے۔ میں بس تم سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارا نکاح کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ میں اگلے ہفتے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اس ہفتے تم دونوں کا نکاح پڑھا دوں۔ آرین بے ساختہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دادا جان، یہ بہت جلدی ہو رہا ہے، آپ پہلے اس سے پوچھیں، اگر وہ راضی ہوتی ہے تو۔ اس کی ٹینشن تم نہ لو، وہ راضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ ان کے جانے کے بعد آریہ نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی نظروں کے سامنے مہک کا کمسن وجود گھومنے لگا۔ وہ بہت حسین تھی
اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ امیچور تھی اور زندگی گزارنے کے لیے اس کا سمجھدار ہونا بے حد ضروری تھا۔ ادھر جب صبح وہ سو کر اٹھی تو نیچے سے اسے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچانتا تھا، وہ مہک بیگم کی تھی۔ لو، پھر سے شروع ہو گیا ڈرامہ۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ باقی دل ہی دل میں اس نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ کس طرح سے وہ مہک کو لائن پر لائے گا۔ اس نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی، اب بس اس پلاننگ پر عمل کرنا تھا۔ ادھر مہک دادی جان کے سامنے لیٹ گئی تھی۔ دادی، اگر آپ نے اس سے میری شادی کروانے کے بارے میں سوچا تو اس سے پہلے آپ کو میری لاش کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ یہ سن کر دادی نے بے ساختہ جمائی روکی اور پھر بیزار لہجے میں بولی، پتہ نہیں اس بڑھاپے میں تو مجھے اور کیا کیا کرواؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے اس کے اوپر جمپ لگا کر چلی گئی تھی۔ کوثر بیگم جو کہ دادی جان کے پیچھے کھڑی تھی، انہوں نے بھی فری میں جمپ لگا دی تھی تاکہ مہک کے ذہن سے ایک غلط فہمی نکل جائے۔ وہ بیچاری تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ کیا میں آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی؟ یا پھر آپ نے مجھے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا؟ کوثر بیگم نے حیرانگی سے دادی جان کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کو بتائیں کہ اگر ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوتا تو ہم اس سے کیوں اڈاپٹ کرتے؟ مہک نے یہ سنا تو ایک بار پھر سے بچوں کی طرح زمین پر پاؤں پٹکنے لگی۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، میں اس جلاد سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے وہ بالکل بھی نہیں پسند، اور دوسرا وہ بہت زیادہ ان رومانٹک ہے۔ مجھے اپنے لیے رومانٹک بندہ چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا انہیں لڑکی کی تعریف کرنا بھی آتا ہوگا، اور شادی کے بعد تو لڑکیوں کی تعریف کے علاوہ بھی اور بہت سی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ مجھے وہ ساری ڈیمانڈز پوری کروانی ہیں۔ کوثر بیگم نے اپنی جوتی اٹھائی اور غصے سے اس کی طرف اچھالی، لیکن وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً سے سائڈ پر ہو گئی تھی۔ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ غلطی ہو گئی جو میں نے تمہیں 18 سال لندن میں رکھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تمہیں بہت پہلے ہی پاکستان لے کر آ جاتی۔ کم از کم تم میں حیا نام کی تو چیز ہوتی۔ بے شرم کہیں گی۔ آریان جو کہ دادی جان سے بات کرنے کے لیے گیا تھا، اندر سے آنے والی مہک کی آواز سن کر اس کے لب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تو محترمہ کو لگتا ہے کہ میں رومانٹک نہیں ہوں۔ بہت جلد اس کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ اگلی پل اس نے دروازے پر دستک دی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو مہک، جو کہ تھوڑی دیر پہلے ترم خان بننے کی ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی فوراً سے دادی جان کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور منمنانے لگی، دادی پلیز نا۔ دادی سننے والی مشین لگانے کے باوجود بھی مکمل طور پر بہری بنی ہوئی تھی، اور کوثر تو آریان کے صدقے جاتے نہ تھک رہی تھی۔ وہ اپنی بات کر کے وہاں سے گیا تو مہک نے پھر سے واویلا مچانا شروع کر دیا، لیکن اس بار اس کے سننے کے لیے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب ایک ایک کر کے وہاں سے نکل کر جا چکے تھے۔ اس کے بعد مہک دادا جان کے سر پر جا کر مسلط ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ہم اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے، اور جہاں تک آریان کا سوال ہے تو وہ مجھے تمہارے لیے ایک بہترین جوڑ لگتا ہے۔ وہ تمہیں سمجھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہاری بے وقوفیوں پر پردہ ڈالے گا، ورنہ اگر کسی اور سے تمہاری شادی ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دل کو توڑ نہ دے۔ دادا جان نے بہت سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی، لیکن مہک کو کہاں سمجھ میں آنے والی تھی۔ اسے سب لوگ اپنے دشمن معلوم ہو رہے تھے۔ جب کچھ بھی نہ بن سکا تو اس نے سب کو واضح الفاظ میں سمجھا دیا، آپ لوگ صرف نکاح کریں گے، رخصتی کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچے گا، ورنہ میں اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ کوثر بیگم نے دوبارہ سے اپنی جوتی اتارنے کی کوشش کی تو صفدر صاحب نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں رکنے کے لیے کہا، اور مہک کے چہرے کو پیار سے تھپکتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے بچے، رخصتی اس وقت ہوگی جب تم اپنی ڈگری پوری کر لو گی، اس سے پہلے صرف اور صرف تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ مہک کو حیرانگی ہو رہی تھی
کہ آریان خان کیسے راضی ہو گیا۔ یا میرے اللہ، کہیں ایسا تو نہیں اس کا ارادہ مجھ سے بدلہ لینے کا ہے۔ رات کو اس بارے میں سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھی اور کومل کا بازو زور زور سے ہلا کر اسے بھی جگانے لگی۔ وہ بیچاری تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے منگیتر کے خوابوں میں گئی تھی کہ اس جھنجھلاہٹ پر بری طرح سے سہم گئی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تو مہک نے معصومانہ انداز میں سوال کیا، کیا آریان لالا مجھ سے بدلہ تو نہیں لے رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب انہیں لالا کہہ کر نہ پکارو، وہ تمہارے شوہر ہیں، اور دوسری بات یہ کہ خود ان سے جا کر پوچھ لو، مجھے پریشان مت کرو۔ اتنا کہہ کر اس نے چادر دوبارہ سے اپنے سر پر تان لی تھی۔ مہک کو بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور اب اس کا کورین ڈراموں میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حویلی کے پچھلے حصے سے اسے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، کہیں اس وقت کوئی چور تو نہیں آ گیا۔ اس کے چھوٹے سے دماغ نے ایک بار پھر سے حرکت سٹارٹ کی۔ جیسے اس نے وہاں پر جا کر دیکھا تو اسے ایک سایہ دیوار سے نیچے چھلانگ مارتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر کیا تھا؟ مہک بیگم نے اپنے ہاتھوں سے ڈنڈا پکڑ لیا۔ اس سے پہلے وہ سائے کے سر پر ڈنڈا مارتی، اس سائے نے فوراً سے ڈنڈا پکڑا اور زمین پر پھینک دیا۔ جیسے وہ تھوڑی سی روشنی میں آیا تو مہک کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آریان تھا۔ دراصل ابھی تھوڑی دیر پہلے مین گیٹ بند ہو گیا اور چوکیدار بھی اونگنے میں مصروف تھا۔ مجبوراً آریان کو گھر کے اندر چھلانگ لگانی پڑی تھی۔ اس کی نظریں مہک کے سراپے سے جا کر الجھ گئی۔ وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی اور دوپٹے سے بے نیاز۔ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے مہک نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس وقت اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس وقت تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ یہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو مہک پیچھے کی طرف کھنس گئی۔ وہ زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ آریان نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا اور اسے سہارا دے کر اپنے نزدیک کر لیا۔ مہک کو اس وقت شرم بھی آ رہی تھی اور خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس لیے میں چہل قدمی کرنے کے لیے یہاں پر آ گئی۔ یہ سن کر آریان نے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر اسے ہدایت کرتے ہوئے بولا، نیند نہ بھی آئے تو ابھی اپنے کمرے میں رہا کرو، اس وقت تمہارا باہر نکلنا مناسب نہیں ہے، چلو اب واپس جاؤ۔ یہ سن کر مہک نے تیزی سے جواب دیا، میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، آپ مجھ پر اس طرح سے حکم نہیں چلا سکتے۔ آریان کے آگے بڑھتے ہوئے قدم تھمے تھے جبکہ مہک کو بھی اب اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ وہ الٹے پاؤں مہک کے نزدیک آیا اور اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی آوارہ لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم میری نوکر نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی ہو، اور تمہارا شوہر ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ امید ہے کہ دوبارہ تم ایسی کوئی بھی فضول بات نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر اس نے بے ساختہ اپنی انگلی کے پوروں سے مہک کے گالوں کو چھوا تو مہک کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ آپ نے اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں نا؟ کافی دیر سے جو بات مہک کو تنگ کر رہی تھی بالآخر وہ اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ آریان نے حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کیا، واو، تمہیں اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر انٹیلیجنٹ ہو کہ کچھ بھی اپنے دماغ میں بنا لیتی ہو۔ مہک کی آنکھیں فوراً ہی آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ میں آپ کو کبھی بھی اپنے ساتھ غلط کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائیں اور نکاح سے انکار کر دیں، ورنہ آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ آریان بھی اب اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہونے لگا تھا۔ وہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کون پچھتاتا ہے، اور جہاں تک پیچھے ہٹنے کا سوال ہے تو اگر تمہیں مسئلہ ہے تو تم انکار کر سکتی ہو، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آریان نے ایک چھوٹی سی گستاخی کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حویلی کے اندرونے حصے کی طرف چلا گیا، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے وہ اسے ڈرانا نہیں بھولا تھا، لڑکی جلدی سے اندر آ جاؤ، اس وقت آسمان سے جن اور چڑیلے اترتے ہیں، کہیں کوئی تم پر عاشقی نہ ہو جائے۔
مہک نے یہ سنا تو فوراً سے چیختے ہوئے اندرونی حصے کی طرف بھاگی۔ وہ اس کی حالت پر اپنا سر جھٹک رہا تھا، جبکہ مہک بیگم اپنے کمرے میں جانے کے بعد دوبارہ سے سوچوں میں مبتلا ہو گئی کہ میں ایسا کون سا کام کروں جس سے وہ تنگ آ کر رشتے سے انکار کر دے۔ تقریباً پورا ہفتہ سوچوں میں ہی گزر گیا۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ مہک نے وائٹ کلر کا ایک خوبصورت لہنگا پہن رکھا تھا جس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اور آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ سب لوگوں نے اس کی بے تحاشا تعریفیں کی تھی۔ نکاح ہونے کے فوراً بعد مہک کے احساسات بھی کافی حد تک تبدیل ہو گئے تھے۔ جیسے اسے اس رشتے کی نوعیت کا اندازہ ہوا تو اس کی بوکھلاہٹ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ مہک کو لگ رہا تھا نکاح کے بعد اس کی پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اگلے 2 دنوں میں ہی آرین نے اسے اس کا لیپ ٹاپ لے لیا تھا، کیونکہ وہ اپنے پیپرز میں بری طرح سے فیل ہو گئی تھی۔ کومل اور اس کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ان کی فیورٹ مووی بھی انٹرنیٹ پر آ چکی تھی۔ موبائل تو پہلے ہی کوثر بیگم نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اب لیپ ٹاپ بھی ہاتھوں سے جا چکا تھا۔ وہ خود آریان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں عجیب سی ہچکچاہٹ ہوتی۔ ایک دن انہیں خبر ملی کہ آریان کام کے سلسلے میں چلا گیا ہے اور اگلے 2 دنوں تک واپس نہیں آئے گا۔ رات کے وقت ہی وہ کومل آریان کے کمرے میں پہنچی اور اس کا لیپ ٹاپ نکال کر وہاں پر مووی دیکھنے لگی۔ ان کا ارادہ آریان سے اس کی سختی کا بدلہ لینا بھی تھا۔ کومل کھانے کو کچھ لینے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ وہاں پر اسے کافی دیر لگ گئی کیونکہ اسے اس کا منگیتر مل گیا تھا اور وہ اسے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جہاں تک مہک کا سوال تھا تو وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی اور اس وقت آرین کے کمفرٹر میں لیٹی ہوش و حواس سے بیگانہ معلوم ہو رہی تھی۔ دوسری طرف آرین کی دبئی کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی اور اسے اسلام آباد کی فلائٹ بھی نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ کراچی سے اسلام آباد روڈ آیا تھا اور معمول کی طرح بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ کمرے میں پہنچتے وہ فریش ہونے کو دوڑا۔ وہ شرٹ لیس ہی واش روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کی نظر سامنے سوئے ہوئے وجود پر پڑی۔ لیپ ٹاپ پر بولڈ سین چل رہا تھا اور محترمہ دنیا جہان سے بالکل بے خبر سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آریان کو اچھا خاصا غصہ آیا کیونکہ اس بار بھی وہ بالکل بھی پڑھائی نہیں کر رہی تھی۔ آریان کو ڈر تھا کہ وہ فیل ہو جائے گی۔ اگلی پل اس نے مہک کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا اور پاگلوں کی طرح وہ چلانے لگی۔ چپ کرو۔ آرین اسے ڈانٹا تو اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر انگلی رکھی۔ تقریباً اسے 30 سیکنڈ لگ گئے تھے ہوش کی دنیا میں واپس آنے میں، اور اب اسے شدت سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ آرین کا غصہ اب گہرے جذبات میں بدلنے لگا۔ اس حسینہ کو اپنی دسترس میں اور اپنے پہلو میں دیکھ کر اس کا دل گستاخی کرنے پر آمادہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آرین نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو مہک نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور منمناتے ہوئے بولی، یہ رومانس ہے، مطلب کہ سو رہی ہے، میرا مطلب I'm really sorry۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ خوف اور شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ تم رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اور جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ جب تک تم مڈ ٹرم میں پاس نہیں ہو جاتی تب تک تم لیپ ٹاپ کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، تو پھر کس کی اجازت سے تم نے میرا لیپ ٹاپ اٹھایا؟ اتنا کہہ کر وہ لیپ ٹاپ کو بند کر کے سائڈ پر رکھ چکا تھا اور مہک کو اپنے انتہائی نزدیک کر چکا تھا۔ مہک کی دھڑکن ایک بار پھر سے اس کے کشادہ سینے کے ساتھ ٹچ ہونے لگی۔ ایک بے چینی سے اس کے لبوں سے نکلی اور اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھوم گئے تھے۔ آرین کی قربت اسے بری طرح سے پاگل کر رہی تھی، جبکہ آرین اس کے جسم کی تپش کو محسوس کر کے دیوانہ ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگلی پل آرین نے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، غلطی ہو گئی ہے، سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی، اور ویسے بھی میں نے اس کے علاوہ بھی تم سے اور بھی بہت سارے حساب کتاب برابر کرنے۔ یہ سن کر مہک کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، قسم سے ابھی تک میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی۔ آرین نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ میں تمہیں بتاؤں گا،
کہ تم نے کیا کیا ہے، لیکن فی الحال خاموش رہو۔ اس کی آنکھوں میں خمار اترا ہوا تھا، جبکہ نظریں مسلسل مہک کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیے ہوئے تھی۔ مہک جو کہ سمجھ رہی تھی کہ اسے رومانس کا آر بھی نہیں آتا، اب اسے شدت سے اپنی کم علمی کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی آریان کا ہاتھ پھسلتا ہوا اس کی دھڑکنوں پر جا کر رکا اور انہیں آہستہ سے مسلنے لگا۔ مہک نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آریان اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، تم نے کچھ دن پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سوچ رہا ہوں کیا تمہیں اس بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں، تمہارا کنسپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ سن کر مہک نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور نفی میں گردن ہلانے لگی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ اوہ، آریان نے سیٹی کی صورت میں اپنے ہاتھ گھمائے اور اس کی دھڑکنوں کے نازک حصے پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا، تو پھر مجھے بتاؤ کیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ مہک نے اپنی گردن جھکا لی تھی، اس کی نظریں بار بار بھٹک کر آریان کے سینے پر موجود بالوں پر جا رہی تھی، جو کہ اس کی توجہ کو بھٹکا رہے تھے۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور ابھی اس کا جسم بھی اس کے اعصاب کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آریان نے دوبارہ سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اٹھایا۔ اگلے پل وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس سے زیادہ وہ مزید صبر نہیں کر سکتا تھا، کم از کم مہک کے معاملے میں تو ہرگز بھی نہیں۔ ادھر مہک نے بے چینی سے آریان کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ آریان کے لمس میں اس قدر جنونیت تھی کہ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں بھی آریان کے منہ میں گھٹ رہی تھی اور وہ اسے بہت ہی شدت سے چوم رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو اپنے منہ میں لے کر کاٹتا تو کبھی نچلے والے ہونٹ کو بے چینی سے چومتا۔ مہک کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ساری طاقت اس کے جسم سے نچڑ گئی ہو۔ جب اس سے الگ ہوا تو اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ آریان کے ہاتھ اس دوران مسلسل اس کی کمر پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ بار بار قمیض کے اوپر سے اس کے برا کے اسٹرپ کو ہاتھوں میں لیتا۔ مہک کی سسکیاں نکل جاتی۔ اس کے اگلے ارادے کے بارے میں جانتے مہک کی حالت ٹائٹ ہونے لگی تھی۔ بہت رات ہو گئی ہے، مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ اس نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی تو آریان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ ڈال کر دوبارہ سے اسے پیچھے کی جانب کھینچ لیا۔ اتنی جلدی کہاں ہے جانے کی؟ ابھی تو حساب کتاب برابر بھی نہیں ہوا، ابھی تو میں نے تم سے بہت سارے بدلے بھی لینے ہیں۔ یہ کہہ کر آریان نے دوبارہ سے سیدھا بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر سایہ فکن ہو گیا۔ مہک کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ آریان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے اندر ضم کر لے، جبکہ مہک اس کی قربت پر بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں دادا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ اس نے آریان کو دھمکی دینے کی کوشش کی تو آریان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں قید کیا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا، تم یہاں سے اس وقت جاؤ گے جب میں تمہیں جانے کی اجازت دوں گا، اور ہاں، اگر تم نے انہیں جا کر بتا بھی دیا تو اس میں میرا فائدہ ہوگا اور وہ فوراً سے ہم دونوں کی رخصتی کروا دیں گے۔ یہ کہہ کر آریان نے بائیں آنکھ ونک کی تھی۔ مہک کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کھڑوس کو صرف اور صرف ڈرانا ہی آتا ہے، وہ بھی بسی سے مچل کر رہ گئی۔ آریان کی نظریں بھٹک کر اس کے گردن پر موجود دل پر جا کر ٹھہر گئی۔ اگلے پل آریان نے اس کے دل پر اپنے ہاتھ رکھے تو مہک نے بے چینی سے آریان کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ آریان پلیز نہ کریں، وہ چلاتے ہوئے بولی تو اپنے نام کی پکار اس کے منہ سے سن کر آریان پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ مہک بری طرح سے تڑپ رہی تھی، کبھی وہ اس کے بالوں کو دسترس میں لے کر کھینچتی تو کبھی وہ اس کی کمر پر خراشیں مارتی۔ آریان کی کمر اگلے کچھ ہی لمحوں میں لال ہو چکی تھی، لیکن اس کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ اس کو تو یہ میٹھا میٹھا درد اچھا لگ رہا تھا۔ آفٹر آل یہ اس کی حسین بیوی کی طرف سے تھا۔ فکر مت کرو، تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا، آریان نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا
اگلی پل وہ اس کے کندھے سے اس کی شرٹ نیچے کھسکانے لگا تھا۔ مہک نے سائڈ پر مڑنے کی کوشش کی تو آریان نے اسے ایک بار پھر سے سیدھا کر لیا۔ اب اس کے کندھے کو چوم رہا تھا۔ مہک اپنی گردن زور زور سے دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ وہ واقعی میں اس وقت بہت بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی۔ اس شخص میں نہ جانے ایسا کون سا نشہ تھا جو اس کے سر پر بھی سوار ہونے لگا، اور وہ آس پاس کی دنیا کو مکمل طور پر بھولتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے کندھے کو رہائی بخشنے کے بعد آریان نے دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی دسترس میں لیا اور انہیں زور زور سے دبانے لگا۔ آریان، مہک چلاتے ہوئے بولی، پلیز نہ کریں آریان۔ اسے مزہ بھی آ رہا تھا لیکن بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن آریان بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ جوانی اس وقت مہک کے جوبن پر تھی اور اسے اس چیز کا ہی تقاضا کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد آریان نے اسے اپنی گود میں بٹھایا تو وہ زور سے اس کے گلے سے لگ گئی اور اپنے جسم کو اس کے جسم کے سارا کرنے لگی۔ یہ سب کچھ اس کے اندر لگی ہوئی آگ کا صاف پتہ دے رہا تھا۔ آریان کو اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ بہت آگے آ گیا ہے۔ اسے اتنا آگے بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مہک سے الگ کرنا چاہا تو ناکام ہو گیا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنوں کو بھی مسل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد آریان نے اس کی شرٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو آریان کا لمس اپنی ننھی دھڑکنوں پر محسوس کر کے مہک کے وجود کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے تھے۔ اف! اس کی گردن پیچھے کی طرف ڈھلک گئی تھی۔ آریان اب اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن اب وہ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں آس پاس کی دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ آریان آج اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ صرف مہک ہی تھی جو اس کے حواسوں پر چھانے کا ہنر جانتی تھی۔ اس سے پہلے اس کی زندگی میں کافی لڑکیاں آئی تھیں، لیکن اسے کبھی بھی کسی کی ذات میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد آریان نے اس کی قمیض کو اوپر ہٹانے کی کوشش کی تو مہک نے فوراً سے آریان کے ہاتھ پکڑ لیے اور نفی میں گردن ہلانے لگی۔ آریان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ فکر مت کرو۔ مہک نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آریان نے اس کی شرٹ کو اوپر اٹھایا اور اس کی دھڑکنوں کے مقام پر جا کر اپنے ہونٹ رکھ دیے، اور اب وہ وہاں پر زبان سے حرکت کر رہا تھا۔ مہک مسلسل تیز تیز سانسیں لے رہی تھی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا تھا۔ آریان نے اسے سائڈ پر ہٹایا اور ایک بار پھر اس کی گردن کو چومنے لگا۔ اچانک ہی آریان کا موبائل بجا تو مہک کے وجود کو بھی زوردار جھٹکا لگا۔ نشہ اس کے سر سے اترا تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ آریان موبائل بند کرنے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ مہک اس کے چنگل سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف جاتی، آریان نے اس کے بازو کو پکڑ کر پھر سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں نے ابھی بھی تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی ہے چھوٹی لڑکی۔ تم کہتی تھی نا کہ میں بہت زیادہ رومانٹک ہوں۔ آج میں تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آریان نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مہک نے بے اختیار اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ اس کو ہر طرح سے دیوانہ کر رہا تھا۔ اگلی پل آریان نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور دوبارہ سے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر ان کو چومنے لگا۔ اس بار جب وہ الگ ہوا تو مہک گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ بہت غلط ہے، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے ہم دونوں کی رخصتی ہو جائے، اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ اس سے بات کرنا دشوار ہو رہا تھا کیونکہ آریان نے اس حد تک اسے ہلکان کر دیا تھا۔ حالانکہ ابھی تو آریان نے ٹھیک طرح سے اسے پیار بھی کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر اس پر ترس کھاتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب رخصتی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں مزید رخصتی میں دیری کروں گا۔ تو کیا شادی کے بعد پھر میری پڑھائی ختم ہو جائے گی؟ مہک نے چہکتے ہوئے سوال کیا۔ آریان نے اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھوری۔ پڑھائی تو تمہاری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سن کر مہک نے برا سا منہ بنایا تھا
تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ صبح جا کر دادا جان کو صاف صاف بتا دوں گی کہ رات کے وقت آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ آرین اس کے چہرے پر جھکا۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، کیونکہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ جب تک تم سب کچھ ریمائنڈ کرواؤ گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں مجھے یاد آ جائے۔ یہ سن کر مہک اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہ آریان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کو یوں خاموش گھنگ دیکھ کر اس نے اس پر ترس کھایا اور اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد وہ فوراً سے کمرے سے باہر بھاگی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر کافی دیر تک وہ واش روم میں ہی بند رہی اور اپنے عکس کو شیشے میں دیکھتی رہی تھی۔ اس کے گال ابھی بھی دہک رہے تھے جبکہ گردن پر آریان کے لمس کا نشان تھا۔ اف میرے اللہ، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ کومل مسلسل واش روم کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ آریان نے پھر سے اسے ڈانٹا ہوگا یا پھر کوئی سزا دی ہوگی۔ اب مہک اسے کیا بتاتی کہ آریان نے اسے اپنے لمس سے آشنا کروایا تھا، اور یہ ایسی آشنائی تھی کہ مہک کا پورا وجود اس کی قربت میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے بعد مہک نے ایک زوردار جھرجھری لی۔ میرے اللہ، میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی، اس بندے نے تو میری جان ہی لے لینی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور دوپٹے کو اپنی گردن کے گرد اچھی طرح سے لپیٹنے کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ آدھی رات کے وقت مہک کو مومنا بنا ہوا دیکھ کر کومل کو حیرانگی ہونے لگی، کیونکہ مہک تو کبھی دن کی روشنی میں بھی دوپٹہ نہیں لیتی تھی، رات کے اندھیرے میں تو بہت دور کی بات تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا آرین لالا کی باتیں تمہارے سر پر چڑھ گئی ہیں؟ یہ سن کر مہک نے برا سا منہ بنایا۔ ان کی باتیں کیوں میرے سر پر چڑھنے لگی؟ اور ویسے بھی اب میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بالوں کو جھٹکنے کی ناکام کوشش کی۔ آرین کا نشہ ابھی بھی اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ اس کی جم شدہ باڈی مہک کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ بار بار جھرجھری لے کر رہ جاتی، یا میرے اللہ، اس انسان کی چسٹ مجھے کب بھولے گی؟ میں تو واقعی میں سائیکو بن جاؤں گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کومل نے اسے سننے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یار مجھے بتاؤ تو صحیح، تم دونوں کے درمیان ہوا کیا ہے؟ اور یار I'm really sorry، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آ جائیں گے۔ مہک نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کا دماغ ابھی اس سب سے واپس ہی نہیں آ پا رہا تھا اور اسے کومل کی فضولیت سننے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کومل نے بھی جب دیکھا کہ کوئی بھاؤ نہیں مل رہا تو منہ بنا کر وہ خود بھی لیٹ گئی۔ مہک کو لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اسے ڈانٹے گا نہیں اور اب وہ اپنی منمانی کر سکتی ہے۔ اس کو لگ رہا تھا وہ اپنے حسن سے آریان کے حواسوں پر چھانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ آریان کے کچھ رولز ہیں جن پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ اس شام جب وہ آفس آیا تو اس نے دیکھا کہ مہک حویلی کے پچھلے حصے میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ آریان کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس گیا۔ دراصل یہاں سے مردان خانے کا راستہ تھا اور اکثر گاؤں کے لوگ بھی یہاں سے گزرتے تھے۔ اس نے کافی بار مہک کو منع کیا تھا کہ اس جگہ پر کھڑی مت ہوا کرو، لیکن مہک ہر بار ہی بھول کر وہاں پر آ جاتی۔ ابھی بھی وہ باتوں میں ہی مگن تھی کہ آریان نے مضبوطی سے اس کے بازو دبوچی اور غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جب سمجھایا بھی ہے کہ یہاں پر نہ آیا کرو۔ مہک نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن آریان کے چہرے پر پھیلے ہوئے غصے کے تاثرات دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دوسرا، اسے اپنی کلائی پر شدید درد کا بھی احساس ہوا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے منمناتے ہوئے کہا، لیکن آریان نے تب بھی کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، بلکہ اسے اپنے ساتھ کھنچتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے میں لے کر گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے دادی جان کو مہک کی شکایت بھی لگائی تھی۔ الٹا دادی سے بھی اسے ڈانٹ پڑی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ آریان کو برا بھلا کہنے لگی۔ میں کیسے بول سکتی تھی کہ آریان سے بڑا جلاد اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ اگر اس بار انہوں نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں انہیں سفید جھنڈا دکھا دوں گی۔ میں انہیں خود کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دوں گی۔ ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا کیسے انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ مہک کا دل بار بار بھاری ہو رہا تھا اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے آریان کی قربت کے بعد اس سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی تھی۔
بعد میں جب آرین کا دماغ تھوڑا سا ہلکا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ مہک پر اسے اس طرح سے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب چونکہ رشتہ بھی بدل چکا ہے اور وہ جانتا تھا کہ اس رات کے بعد وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو چکی ہوگی، اس نے مہک سے بات کرنے کی کوشش کی مگر بے سود گیا۔ وہ تو اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی، بات کرنا تو بہت دور کی بات۔ اور اب یہ ساری چیزیں آرین کے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ محبت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پہلے وہ اسے بے وقوف اور نادان سمجھ کر ڈانٹ دیا کرتا تھا اور بھول بھی جاتا تھا، لیکن اب وہی لڑکی اس کے حواسوں پر سوار تھی اور اسے بار بار پچھتاوے کے ناک سے ڈسوا رہی تھی۔ 2 دن بعد جا کر آرین کو موقع ملا۔ اس نے کچن میں ہی مہک کو روکا اور اس سے زور سے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے بولا، اتنے دنوں سے تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ یہ سن کر مہک نے اپنی گردن پھیر لی۔ آپ سے مطلب؟ میرے سارے مطلب تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مہک نے بے اختیار اپنے ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے۔ اگلے پل آرین نے اس کے ہونٹوں کو دانتوں سے الگ کیا اور نرمی سے اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا، ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ سن کر مہک نے اسے بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ سارا قصور میرا ہے جو میں نے اس سے بات مکمل ہی نہیں ہوئی، اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ آرین نے اگلے ہی پل اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس کی کمر کو پیار سے تھپکنے لگا۔ I'm really sorry، مجھے معاف کر دو، ساری غلطی میری ہے، میں ہی برا ہوں، مجھے جو سزا دینا چاہتی ہو دے دو، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر مہک نے دوبارہ سے خود کو اس سے الگ کیا۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ اب میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ آرین تڑپ کر رہ گیا۔ اب ایسے تو نہ کہو، یہ دیکھو میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں۔ جب مہک تھوڑی سی سنبھلی اور راضی ہو گئی تو وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو اگر میں تمہیں ڈانٹتا ہوں تو وہ تمہاری بہتری کے لیے ہوتا ہے، اور تم جس جگہ پر جا کر کھڑی ہوتی ہو وہاں سے گاؤں کے مرد حضرات گزرتے، اور میں نہیں چاہتا میری عورت پر کسی اور کی نظر پڑے۔ تو شاید یہ تھوڑا سا عجیب لگے، لیکن میرے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں تم صرف میری نظروں کی دسترس میں رہو، میں کسی کی میلی نظر تم پر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے بہت ہی رسانیت کے ساتھ سمجھا رہا تھا، اور اب باتیں کافی حد تک مہک کی سمجھ میں بھی آ چکی تھی۔ اس نے بھی معصومانہ انداز میں فوراً سے سوری بول دیا تھا۔ آرین کھل کر مسکرا دیا۔ اگلے کچھ دنوں میں مہک کے پیپرز ہو رہے تھے، لیکن اسے ایک لفظ بھی یاد نہیں تھا۔ ایک تو آرین کا جادو اس کے سر پر سوار تھا، اور پھر دوسرا پیپر نہ یاد ہونے کی ٹینشن، وہ پڑھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب اس کا رزلٹ آیا تو وہی ہوا جس کی امید تھی۔ مہک بیگم انگلش کے علاوہ سارے پیپرز میں فیل ہو گئی تھی۔ اردو تو اس کے لکھنے میں بھی کمزور تھی، اور بایو کے پیپر میں بھی رہ گئی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ آرین اس کو ڈانٹے گا، لیکن وہ بغیر ڈانٹے شرارتی انداز میں بولا، کم از کم بایو کو تو پاس کر لیتی، تم نے تو میری ساری کی ساری محنت غارت کر دی۔ مجھے لگتا ہے مجھے نئے طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ لال انگارہ ہو گئی تھی، اور ادھر دادا جان تو جیسے اسی چیز کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ادھر محترمہ فیل ہوئی اور ادھر دادا جان نے ان دونوں کی رخصتی کا اعلان کر دیا۔ مہک نے واویلا مچایا تھا، لیکن کوثر بیگم بھی یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد ان کی بیٹی کا گھر بس جائے۔ پڑھائی میں تو محترمہ کو ویسے بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، تو کم از کم گھرداری میں ہی انٹرسٹ لے لیتی، اور ویسے بھی ان کے خاندان میں عموماً لڑکیوں کی شادیاں جلد ہی کر جاتی۔ ادھر کومل نے بھی پڑھائی کو خیر بات کہہ کر شادی والا راستہ چنا۔ مہک دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی حور اتر آئی ہو۔ آرین تو اس سے نظریں ہی نہیں ہٹا رہا تھا۔ پھر جب اس کے کزنوں نے اسے تنگ کیا تو وہ سٹ پٹا گیا، لیکن باز پھر بھی نہیں آیا۔ اس رات اس نے مہک کے وجود کو بہت ہی محبت سے سمیٹا اور اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں معتبر کر دیا تھا۔ وہ جو پہلے 24 گھنٹے آریان کی برائیوں میں مصروف رہتی تھی، شادی کے بعد وہ کسی کو بھی اپنے شوہر کے خلاف کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ دیکھ کر دادی جان اکثر ہنس دیتی اور اس کا مذاق بناتی، لیکن اس کو پرواہ ہی کہاں پر۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آریان اسے اپنے ساتھ لے کر کراچی شفٹ ہو گیا، کیونکہ اس نے وہاں پر اپنا بزنس اسٹیبلش کر دیا تھا۔ مہک اس کے ساتھ زندگی کا ہر پل انجوائے کر رہی تھی،
اور اس کی جتنی بھی شکایتیں تھیں وہ ختم ہو گئی تھی، اور اب اس کی زندگی میں صرف اور صرف سکون تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔